آج کا دن عالم انسانیت کے لیے کوئی چھپا ہوا دن نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہے اور ایک ایسی شخصیت کی ولادت کی شب کہ جو کربلا کے میدان میں دو بھائیوں کے درمیان میں وفا کا پرچم رہا، جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان میں وفاؤں کا خدا کہا گیا ہے۔ اور مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی جب سے ولادت ہوئی 4 شعبان سن 26 ہجری، ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے قدموں سے لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی جاتے تھے حسین کے پیچھے، 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 یعنی عباس اس شخصیت کا نام ہے جو آقا حسین کے بس پیچھے 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 پیچھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو حسین کی ولادت کے بعد عباس نے بھی حسین کی ولادت کے ایک قدم پیچھے ولادت پائی کہ 3 شعبان کو حسین کی ولادت، ان کے پیچھے عباس کی ولادت۔ جو وفاؤں کا خدا ہے، تو جو فرمائی بہت تفصیلی گفتگو نہیں، پر چند باتیں کے درمیان کر سکنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی کوئی بابرکت مہینہ ہے کہ جسے خود رسول نے اپنا مہینہ بنایا۔ شعبان وہ مہینہ ہے، رسول شاہ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، اور اس شعبان کی برکت اتنی فرمائی خود ہمارے علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کہ رسول کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس شعبان کے روزوں کو رمضان کی روزوں سے متصل کر دیتے تھے۔ اور رسول کا فرمان، اگر کوئی ماہ شعبان میں ایک روزہ، روز نہیں کہ ہر روز بلکہ پورے 30 مہینوں میں 30 دن میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو میری طرف سے جنت کی بشارت، جنت اس پر واجب ہے، اس پہ شعبان میں ایک روزہ رکھ لے تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت واجب ہے۔ اور وہی حسین ہے کہ جو میں نے حدیث کریمہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین میرا چراغ ہے، مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی۔ کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمندر میں چلنا، ڈوبے ہوئے کو سہارا دیتا ہے، ادھر والوں کو ادھر پہنچاتا ہے، ایک کام سے دوسرے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی کشتی کا کام ہوتا ہے ادھر سے ادھر لے جانا، ڈوبے ہوئے کو سہارا دینا، نجات دینا۔ کس کا؟ ڈوبے ہوئے کو بچاتا ہے کشتی۔ جناب نوح بھی ایک کشتی بنا رہے ہیں، اور یہ کس کی طرف سے حکم ہوا تھا؟ اللہ کی جانب سے۔ آندھی تھی، طوفان تھا، زلزلہ تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سوکھا پڑا تھا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہوا؟ اے نوح ایک کشتی بناؤ، ذرا ایک کشتی بناؤ۔ اور جب بنانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا کہا؟ بے اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا۔ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے بے اعیننا، یہ اوینا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہم کہتے ہیں ایک واحد سنگولر، اور اردو زبان میں جمع کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ 2 پلورل ہو گیا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں واحد 1، 2 ہے تو تسنیہ، 2 سے زیادہ ہے تب جمع ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم جمع 2 کو کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی گرامر میں 2 تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ وہ ہوتا ہے جمع۔ اور 2 سے اگر 10 کے اندر ہے تو جمع قلیل، 10 سے اوپر چلا جاتا ہے تو جمع کثیرہ۔ اب اللہ کیا کہنا ہے؟ توجہ فرمائیے، بے اعیننا، اے نوح کشتی بنائیے لیکن میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ باتیں کرنا تو دور، تصور نہیں کر سکتے آپ کہ اللہ آنکھیں رکھتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی آنکھیں تصور کر دی تو اسلام میں لانے سے خارج۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، جسم و جسمانیت کچھ نہیں، لیکن اللہ قرآن میں صراحتاً کہہ رہا ہے بے اعیننا، اے نوح کشتی بنائیے لیکن میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ نے احساس کیوں کہا؟ ایک طرف قرآن میں اللہ نے سب سے پہلے جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا تب کیا کہا تھا؟ خلقتو بیدیا، میں نے آدم کا خمیر اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ توجہ فرمائیے کہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب خلقت آدم کا دور آیا تھا تب
ہاتھوں سے بنایا، یدیا دونوں ہاتھوں سے بنایا. کب؟ پہلی حجت بنانے کا وقت آیا. اور جب کشتی بنانے کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ بے اعیننا، اے نوح کشتی بنائیے میری آنکھوں کے سامنے. اعیننا سمجھ گئے؟ جمع کثیرہ ہے، جمع کا تعلق دو سے زیادہ یعنی کثرت کو ہوتا. اب یہ بتائیے اگر مان لیے 5 آدمی ہیں تو ان کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ 10 آنکھیں ہوں گی. اور جمع کثرت کم سے کم 10 پہ تعلق رکھتا ہے. اللہ کیا کرے؟ بے اعیننا، میری 10 آنکھوں کے سامنے بنائیے، میری 10 آنکھوں کے سامنے بنائیے. اب پوری تعریف اٹھا کر دیکھ لیے، اگر 10 آنکھیں آپ کو دیکھنا ہے تو پنجتن کے علاوہ کوئی آنکھیں نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نوح کشتی بنائیے لیکن ہماری پنجتن کے نگاہوں کے سامنے بنائیے. ایک سلام پڑھے تو محمد نتیجہ کی طرف آپ کو لے کر چلا لیتا نہیں، کیونکہ آج مولا عباس کی ولادت ہے اور امام حسین علیہ السلام کی آج کی امام حسین کی ولادت گزری ہے. اور 2 دن پہلے شریقۃ الحسین زینب کبریٰ، یہ جو آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دین ہے. یہ جو اس وقت آپ یہاں مہنگائی کو سماعت فرما رہے ہیں یا پورے 2.25 مہینے یا پورے سال بھر آپ مجلس اعلیٰ کی شرکت کرتے ہیں، یہ جناب زینب کی دین ہے. توحید کی نگاہ میں یہ فرش اعضا ہے کیا؟ یونیورسٹی ہے. میں جو میں آپ کو یہاں بیان کرتا ہوں آپ سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو عمل کرنے ہی کو یونیورسٹی کہتے ہیں. ہم کالج یونیورسٹی اسکول جاتے ہیں تو کائے کے لیے ٹیچر جو ہم کو بتاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، پھر پڑھ چڑھ کر ایک مقام پر پہنچتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یہاں سے آپ جو بھی جاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اسلام و شریعت کے حلال و حرام کو پہچانتے ہیں. تو یہ ایک یونیورسٹی ہے. کیا؟ فرش اعضا. اور یہ فرش اعضا، فرش محفل ہمیں دی کس نے ہے؟ جناب زینب نے. اب توحید کی نگاہ میں توجہ فرمائیے گا، توحید کی نگاہ میں اس فرش اعضا کے پرنسپل کو زینب کہتے ہیں. زینب کہتے ہیں. جناب زینب کی تاریخ گزری ہے ولادت کی، مولا حسین کی بھی آج گزر گئی اور جناب عباس کی شب لگ گئی. مختصر آپ کے سامنے تینوں ہستیوں کی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی. تو عزیزان گرامی، اللہ نے کیا کہا؟ بے اعیننا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے. اللہ نگاہ نہیں رکھتا لیکن اس نے بتا دیا کہ کس کی نگاہوں کے سامنے؟ پنجتن کی. اب اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح تعبیر کر دوں تو سب کے سب سجدے میں چلا جائے، سب سجدے میں چلے گا الا ابلیس. اس نے کیا کہا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من النار. تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں سجدہ نہیں کروں. صاف انکار کر دیا، میں دیکھو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس لیے اسے سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا؟ تم اس کا سجدے کا انکار کرو گے؟ خلقتہ بیدی، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب پھر وہی بات تصور آ رہی ہے، اگر ہم نے اللہ کے دونوں ہاتھوں کو تصور کر لیا تو دائرہ اسلام سے آؤٹ. نہ ہاتھ رکھتا، نہ پیر رکھتا، کچھ نہیں رکھتا. تو پھر کیوں کہا اللہ نے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اس کا مطلب کس کا مطلب؟ پہلی حجت کا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ حجت جب بھی بنایا جاتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بنایا جاتا ہے. حجت جب بھی بنائی جاتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے. حجت جب بھی بنائی جاتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے. اب اللہ کے پہلے حجت کا انکار ہوا تو اللہ نے لعنتی بنایا قیامت تک کے اور دنیا والوں کے لیے قانون بنا دیا کہ دیکھو جب میری پہلی حجت کا اس کا انکار کرو گے تو قیامت تک لعنت بنو گے. اگر غدیر کے میدان میں رسول دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر علی کی ولایت کا انکار کرو گے تو وہ بھی لعنتی ہو جائے گا. اس اللہ پڑھے محمد. کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون عرش کا جسے میں نے ہاتھوں سے بنایا، اگر اس کا انکار کرو یہ قانون بنایا ہے. اب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. کربلا کے بعد یزید کا مقصد کیا تھا؟ پہلے یہ سمجھ لیا جائے. یزید کا منصوبہ کیا تھا؟ یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ تخت میں ہم بیٹھے ہیں، پروٹوکول تھا، تخت کی حکومت تھی. یزید صرف سیریا شام میں بیٹھ کے حکومت ہوئی نہ کر رہا تھا، کئی ملک اس کے اندر میں تھے، صرف سیریا شام نہیں تھا، کئی ملکوں پر اس کی حکومت تھی. تو صرف حسین سے بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ حسین سے بیعت لینے میں مصر کیوں تھا؟ کیونکہ یزید کو پتا تھا
اگر حسین نے بیعت کر لی تو پوری دنیا خود بخود میری بیعت کر لے گی، لیکن اگر اہل بیت نے انکار کر دیا تو پوری دنیا میری بیعت انکار کر دے گی۔ اچھا بیعت اس کا مقصد تھا حسین کو شہید کر دیا، کربلا کا میدان ہو گیا، واقعہ کربلا ختم، بیویوں کو اسیر کر لیا، سید سجاد کو اسیر کر لیا، پھر جب اسیر کر کے یزید کے قید خانے میں یزید کے محل میں لے کر گئے تو یزید نے سید سجاد سے بیعت کو نہیں مانگی۔ بھائی یزید کا منصوبہ تھا کہ حسین بیعت کرے تو یہ حسین کو تو شہید کر دیا، تو یزید کو چاہیے تھا کہ دیکھو تمہارے باپ نے بیعت نہیں کری، اب تم میری بیعت کرو۔ لیکن کوئی تاریخ کوئی روایت آپ بتا دیے، آپ نے کبھی سنی ہوگی کسی ذاکر سے، خطیب سے، علامہ سے، مولانا سے کہ یزید نے سید سجاد سے بڑے دربار میں کہا اے سید سجاد اب تم میری بیعت کرو۔ آخر یزید نے کیوں نہیں سید سجاد سے بیعت مانگی؟ کیونکہ یزید نے سن رکھا تھا حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب حسین نے بیعت نہیں کری تو حسین کا بیٹا بھی بیعت نہیں کرے، اسی لیے یزید کی جرأت نہیں ہوئی کہ سید سجاد سے بیعت مانگے۔ اب چونکہ جناب زینب کی تعلیم گزری، ایک بات ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کون ہے زینب؟ تاریخ میں ملتا ہے جن لوگوں نے کوفہ میں علی کا لہجہ سن رکھا، جن لوگوں نے کوفہ میں علی کا لہجہ سن رکھا تھا، جو علی ان کے درمیان حیات تھے انہوں نے سن رکھا تھا، جب بیویوں کو قافلہ اہل حرم کا اسیر کر کے کوفہ میں داخل کیا گیا، جیسے کوفہ میں داخل ہو رہا تھا ابن زیاد ملعون نے کہا ابھی ان کو محل میں نہ لانا، پہلے کوفہ کے شاہراہوں پہ ان کو گھماؤ، تماشائیوں کو بلاؤ، سارے کوفہ والوں کو بلاؤ اور ان کا تماشا دکھاؤ۔ پورا کوفہ کھچم کھچ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، پیر رکھنے کی جگہ بھرے پڑا پورا بچا، ابن زیاد تک پر کھڑا ہوا معلوم۔ ایک مرتبہ جناب زینب بولی، کس کے لہجے میں؟ علی کے لہجے میں۔ وہ جو علی کا لہجہ سن رکھے تھے، تاریخ میں ملتا ہے اس میں سے ایک شخص آیا جو اندھا تھا، اور جیسے ہی جناب زینب کی آواز کو سنا تو فوراً کہتا ہے کہ علی دوبارہ میدان میں آ گئے، علی دوبارہ آ گئے، کس کے؟ جناب زینب کے لہجے میں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے گرجتے میں لہجے ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے کہ زیاد میں علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان تماشائیوں سے کہے خاموش ہو جائے۔ ابن زیاد نے جو اشارہ کیا سارے تماشائی خاموش، سناٹا، لیکن ان تماشائیوں کے بیچ میں جانور بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اب ان کے گلے میں گھنٹیاں بھی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب جانور ہلیں گے تو گھنٹیوں کی آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب جناب زینب نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد ان تماشائیوں سے خاموش ہو جا، ابن زیاد نے اشارہ کیا انسان تو خاموش ہو گئے لیکن وہ جو جانور تھے وہ ہلنا بھی رہے تھے، گلے کی گھنٹی بھی بج رہی تھی، ان کی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دہتے ہوئے لہجے میں علی کے لہجے میں کہا ابن زیاد ان جانوروں سے کہے خاموش ہو جا۔ ابن زیاد نے کہا میرا اختیار صرف انسانوں پر ہے، جانوروں پر نہیں ہے، میرا اختیار صرف انسانوں پر ہے، جانوروں پر نہیں ہے، میں انسانوں کو خاموش کر سکتا ہوں لیکن جانوروں کو خاموش نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ مطلب جناب زینب نے جانوروں کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو خاموش ہو جا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس جانور کی جسم میں گردن تھی اس کی وہیں کی وہیں رک گئی۔ جب پورے کوفہ میں سناٹا چھا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے زیاد کی طرف اشارہ کر کے کہتے زیاد یہ دیکھ وہ تیرا اختیار تھا، یہ میرا اختیار تھا، تیرا اختیارات جہاں سے ختم ہوتے ہیں ہمارے اختیارات وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس بات پر یہ تیرا اختیار تھا۔ کون؟ یہ جناب زینب۔ اچھا یہ جو جناب زینب کو پاس اختیار تھا یہ آیا کیسے؟ اب سنیے آپ تھوڑی سی ہو سکتا ہے شاید تھوڑی سی لمبی ہو لیتا۔ ایک عہدہ ہے نبوت کا اور ایک عہدہ ہے امامت کا۔ نبوت چلی آسمان سے اللہ نے بنا کر بھیجا۔ نبوت کا کام کیا تھا؟ صحیفے لانا، کتابیں لانا، فرقان لے کر آنا۔ اللہ نے انبیاء کے اوپر نبی جو گزرے ہیں
ان کے اوپر صحیفے نازل فرمائے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، وہ کس کے اوپر؟ نبی پر آئی ہیں۔ وہ تو ادھر سے لے کر آ گئے۔ نبی کا کام تھا ادھر سے صحیفے لا کر درمیان انسان میں دے دینا۔ اب نبی صحیفہ لائے، کتابیں لائے، فرقان لے کر آئے اور لے کر چلے گئے۔ اب ان کا بچانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ آخری نبی کے اوپر قرآن ہے، آخری نبی پر قرآن ہے۔ اب نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں، پروردگار میرے جانے کے وقت آ گیا، اب ایسا بھیج جو میرے بعد تیرے اس قرآن کی حفاظت کرے۔ تو نبوت کا چیپٹر کلوز، امامت کا چیپٹر اوپن ہو گیا۔ اس کا مطلب نبوت چلی گئی، امامت آ گئی۔ نبوت قرآن لے آئی، نبوت توریت لے آئی، نبوت انجیل لے آئی، نبوت 4 صحیفے لے آئی، کتاب لے آئی، وہ چلی گئی۔ اب امامت کا کام ہے اس قرآن کو بچانا۔ اب امام حسین علیہ السلام ہے آخری امام، امامت جب تک تھی۔ کربلا کے میدان کے بعد امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ نبوت کا کام کیا تھا؟ صحیفے لانا، کتابیں لانا۔ امامت کا کام کیا؟ اس صحیفے کو، قرآن کو بچانا۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ سید سجاد۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے سید سجاد سے کہا بیٹا اب تمہیں کو بچانا ہے، دیکھو سب کچھ؟ سید سجاد سے نہیں کہا۔ کس سے کہا؟ جناب زینب سے کہا، اے بہن زینب اب میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم کو اس اسلام شریعت کو پہنچانا بھی ہے اور تمہیں کو بچانا بھی ہے۔ کس سے کہا؟ جناب زینب سے کہا۔ اب یہ بتائیے جناب زینب سے جب کہا تو کیا نبوت کا کام ہوتا ہے کتابیں لانا اور امامت کا کام ہوتا ہے اس کو بچانا؟ جناب زینب کیا نبی ہے؟ نہیں۔ کیا جناب زینب امام ہے؟ نہیں۔ تو کوئی امام حسین علیہ السلام یہ دونوں کام سونپے کہ بہنا تم کو پہنچانا بھی ہے اور تمہیں کو بچانا بھی ہے؟ نہ جب نہ نبی ہے، جب نہ امام ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ دونوں کام کیسے سونپے؟ اور یہ حسین کا چناؤ ہے، کسی اہل غیرے کا چناؤ نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے چنا ہے، کسی اور نے نہیں چنا۔ دیکھیے تاریخ میں 2 چناؤ ہمیں دکھائی دیے ہیں، ایک اللہ کا چناؤ ہے اور ایک حسین کا چناؤ ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی چنے، لیکن ان 1,24,000 نبی میں ہر نبی برابر نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا نبی ہے، کوئی بڑا نبی ہے، کوئی صاحب رسول ہے، کوئی 313 ہے، کوئی صاحب پیغمبر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ہر نبی کو بعض نبی پر فضیلت بخشی۔ اس کا مطلب 1,24,000 نبی میں ہر نبی ایک دوسرے سے بلندر ہے، لیکن وہ اللہ کا چناؤ تھا۔ اور کربلا کے میدان میں ہم نے حسین کا چناؤ دیکھا ہے کہ جہاں 6 مہینے علی اصغر کا لوگے نیزہ پہ سر ہے، وہیں 72 برس حبیب ابن مظاہر کا سر بھی ہے۔ یہاں تو نہ کوئی چھوٹا شہید ہے نہ بڑا شہید ہے، یہ حسین۔ ایک چناؤ اور دکھایا آپ کو، رسول نے کیا کہا تھا؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کہا کہ نہیں کہا؟ اور علم کس کو دیا؟ علی کو دے دیا۔ یہ رسول نے چنا، اور کربلا کے میدان میں بھی ایک چناؤ ہوا، علم دینے کی بات آئی ہے، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو علی اور رسول نے اٹھا کر کسے دیا؟ علی کو دے دیا، کیونکہ رسول کو پتا تھا پتھر کے درمیان میں ہیرے کو چن کے دے دینا الگ بات ہے، کیونکہ پتھر کے درمیان میں ہیرا چمکتا رہے گا، اس پتھر میں سے ایک چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو چمکتے ہوئے ہیرے کو اٹھائے گا۔ لیکن جہاں کربلا کے میدان میں ایک سے ایک بڑا ہیرے ہو، ان ہیروں میں ایک ہمارے بنی ہاشم کو چن کر عباس والا کیا بڑا چناؤ تھا، ایک سے ایک ہیرے تھے کربلا کے میدان میں۔ لیکن ایسے ہیروں نے ایک چمکتا ہوا ہیرا عباس کو اس لیے ہمارے بنی ہاشم کا لقب ملا، ایک سے ایک خوبصورت تھے لیکن پھر بھی عباس۔ اب جناب زینب سلام اللہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ دونوں کام کیسے سونپے؟ اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن صلاحیت ضرور ہے۔ نبوت و امامت کی صلاحیت، اگر صلاحیت ہے تو آئی کہاں سے؟ صلاحیت ہے تو آئی کہاں سے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے جناب زینب کو زینب، اپنے باپ کی زینت،
تو امامت کی صلاحیت آئی ہے علی کی طرف سے. اور زینب کو کہا جاتا ہے ثانیہ زینب، اور زہرا کو کہا جاتا ہے جزو رسول. تو نبوت کی صلاحیت یعنی نبوت کی صلاحیت ماں کی طرف سے ملی، امامت کی صلاحیت علی سے ملی. اچھا صلاحیت ہو اور عہدہ نہ ہو تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ آئیے قرآن سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ لقمان، سورہ لقمان، جناب لقمان کے نام سے. یہ کون تھے صاحب؟ ہماری یہاں کی طرح عام انسان، بس ایک حکیم تھے، لیکن اللہ کو جنہیں پسند آ گئے اللہ نے اپنا فرستادہ بھیج دیا، جبریل جاؤ کیا عہدہ نبوت لے کر، اور جا کر پوچھو حکیم لقمان سے کیا عہدہ نبوت لیں گے؟ فرستادہ آ گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرستادہ پروردگار، کیا کام؟ عہدہ نبوت لے کر آئے ہوں اللہ کی جانب سے. قبول ہے؟ حکیم تھے، حکمت بھرا سوال. یہ بتاؤ میری رائے پوچھی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ لینے کے لیے میری رائے حکیم ہے، حکیم لقمان مشہور، میری رائے پوچھی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ کیا مطلب کہ اگر اس کا حکم ہے تو میری اتنی اوقات نہیں کہ اس کے حکم کو ٹالوں. اگر اس کا حکم ہے تو میری اتنی اوقات نہیں کہ اس کا حکم ٹالوں. اور اگر میری رائے پوچھیے تو میں اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھتا نہیں کہ اس عہدے پر بیٹھوں، اس عہدے پر بیٹھوں. میں کہوں گا حکیم لقمان گھر چل کر نبوت آئیے لے لیجئے، مسئلے پر نبوت پر بیٹھ جائیے، گھر چل کر نبوت آئیے، ارے لے لیجئے لے لیجئے لے لیجئے. تو شاید حکیم کہے دیکھو میں اپنے آپ کو اس عہدے پر فائد نہیں سمجھتا، لیکن عجیب معاملہ ہے جو اتنا بڑا حکیم ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے، جو امت کے بیمار ہے وہ عہدہ لینے کے لیے ایک مثال دے دوں چھوٹے بچوں کے لیے ذہن ہے. مثال کے طور پر میرے ساتھ میرا ایک دوست، بچپن سے ہم دونوں پلے پڑے ہر جگہ اسکول میں، میٹرکس، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن. اب آیا میرے ایگزام، اچھی پڑھائی ہم دونوں نے پڑھی، ایک ہی کالج، ایک ہی یونیورسٹی، ایک ہی اکیڈمی، سب جگہ پڑھے. اب کل ہے ایگزام کا دن، میں بھی اسٹڈی کرا رہا ہوں، وہ بھی کرا رہا ہوں، میں بھی کوچنگ پڑھاتا ہوں، میرا دوست بھی پڑھاتا ہے، جو بچوں کو وہ پڑھا رہا ہے میں بھی پڑھا، دونوں کی صلاحیت سے. اب کل ہے ایگزام کا دن، اتفاق سے میری طبیعت خراب ہو گئی آج اور میں کل ایگزام دینے نہیں گیا. میرا دوست چلا گیا، وہ ایگزام میں پاس ہو گیا. صلاحیت دونوں کی سیم ہے، لیکن اس نے ایگزام دے دیا، میں نے ایگزام دے دیا. اس کو ڈگری مل گئی، مجھے ڈگری نہیں ملی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بچوں کو وہ پڑھائے گا وہ میں نہیں پڑھا سکتا، پڑھا میں بھی سکتا ہوں، بس میرے پاس ڈگری نہیں ہے. صلاحیت امامت و نبوت جناب زینب کے پاس تھی، بس عہدہ نبوت و امامت نہیں تھا. صلاحیت تھی لیکن عہدہ نبوت کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ نے صرف نساء میں، لیڈیز جینڈر میں اللہ نے بھی عہدہ رکھا نہیں، اس لیے ان کے پاس تھی. لیکن صلاحیت تھی، جب تھی تو آئی کہاں سے؟ باپ اور ماں کی طرف سے. اب امام حسین علیہ السلام کہے بہنا تم ہی کو بچانا بھی ہے اور تم ہی کو پہنچانا بھی ہے. اسی لیے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے میرے جانے کے بعد تم ہی کو بچانا اور تم ہی کو بچانا. اسی لیے اختیار زینب تھا جو کوفہ کے منبر سے ابن زیاد کو درکار کے کہا کہ جہاں سے تیرے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہاں صلاحیت اور نبوت امامت کے صلاحیت شروع ہو جاتا. یہ زینب کا اختیار نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ ہے زینب، یہ وہی زینب ہے کہ جو علی کی پہلی بیٹی، بڑی بیٹی، اور باپ کو اپنی پہلی عورت سے، بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے. چونکہ بات ایسی ہے مسائب کے فطرے، لیکن مسائب کے سینے سے فضائل میں گوشت. جناب فضہ کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو علی گھر میں آتے تھے فوراً اٹھا لیتے تھے گودی میں. امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جیسے سین خانے میں داخل ہوئے فوراً حسین کو اٹھا لیتے تھے. لیکن جب جناب زینب کی ولادت ہوئی
تو میں نے دیکھا کہ علی جیسے ہی داخل ہوتے تھے تو زینب چاہتی تھی کہ پاپا کی گودی میں آئے، تو علی گودی میں نہیں لیتے تھے، انگلی پکڑ کے صحن میں گھماتے تھے۔ کیوں؟ زینب تمہیں بہت سفر کرنا ہے، مسائل تو گوشہ، لیکن مسائل کی کوشش نہ دیکھیے، زینب نے کتنی مصیبتیں دیکھی یہ بھی تو دیکھیے، لیکن زینب اس خاتون کا نام توجہ فرمائیے۔ ثانیہ زہرا اسی لیے نہیں کہتے زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ثانیہ زہرا یعنی ہم مثل زہرا، اور جناب زہرا کا مرتبہ کیا ہے کہ زہرا کا مرتبہ وہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس جیسے زہرا خوش ہو جاتی ہے اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ چونکہ آج شب بھی مولا عباس علیہ السلام کی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ایک بات آج کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور مولا عباس علیہ السلام کی ولادت بالکل سیم، اس لیے کہ جب کوئی کسی کے لیے آتا ہے تو رزق اس سے لیتا ہے، زیارت اس کی پہلے کرتا ہے۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں 3 دن تک خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اسد رہی ہیں، باہر نہیں نکلی 3 دن تک، تو اس وقت تک مولا علی نے نہ کوئی آنکھیں کھولی ہے، نہ شیر کیا ہے، نہ روئے۔ کیوں؟ جس کے لیے آیا ہوں اس کی زیارت کروں گا، جو جس کی نصرت کے لیے آتا ہے اس کی زیارت پہلے ہوگی، اسی سے شیر دے گا۔ یہی بات مولا عباس علیہ السلام کی، جب مولا عباس علیہ السلام کی دنیا میں آئے یعنی کہ 4 شعبان سن 26 ہجری میں، تو مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، مولا عباس نے بھی شیر نہیں کیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ گھبراؤ حسین کو بلاؤ، اور امام حسین علیہ السلام آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے آغوش میں لیا اس وقت جناب عباس نے سب سے پہلی نگاہ حسین کے چہرے اور شیر بھی کیا ہے لسان حسین کا۔ کیوں؟ جس کی نصرت کے لیے آیا ہوں، زیارت بھی اسی کے چہرے کی اور شیر بھی، لسان بھی اسی کی، رزق اسی سے دوں گا۔ لیکن یہ تو عباس کی بات تھی، لیکن حسین کی ایک بات سن کیا، بہار الانوار پہلی چیز، آپ تابوت نکالتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ہمارا الحمدللہ عقیدہ بھی ہے کہ حسین کے جھولے سے جو مس ہو جائے، حسین کے تابوت سے مس ہو جائے، شفا مل جاتی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ کورونا کا دور گزرا تھا، مسائل شریعہ آ گیا، اتنا فاصلہ رکھیے 2 گز، نماز دور رکھیے، صفیں ملا کر نہ پڑھیے، 2 گز کی دوری بنا کر رکھیے۔ اسی 2 سال کے درمیان میں ایام رضا بھی گزرا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ خوف کھا رہے تھے، باتیں کر رہے ہیں تو منہ پہ ماسک ہے، ہاتھ ملاتے ہوئے خوف کھا رہا ہے، اگر ملا لیے تو فوراً سینیٹائز، کیوں؟ خوف کھا رہا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ اسی 2 سال کے درمیان میں ماہ رضا بھی گزرا۔ اب آپ بتائیے، جس میں آپ نے نماز پڑھنے میں فاصلہ بنا کے رکھا، لیکن جب فرش عزا پر آتا تھا تو جگہ نہیں مل رہی تھی، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھا تھا، تو کیوں بیٹھا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ جس کے فرش عزا پر ہے یہ نجات کی کشتی ہے۔ ہر جگہ تو لگنے کا خطرہ تھا لیکن فرش عزا پر لگنے کا خطرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کہہ کر گئے یہ نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا کر رہے گا۔ اب حسین کی ولادت ہے 3 شعبان، 3 شعبان، یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، شبیداری میں جاتے ہیں، پوری رات میں شبیداری کرتے ہیں یا جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، یہ آپ کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے عزاداری کرنے والے، جلوس نکالنے والے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ توجہ فرمائے جانے کے نام، یہ اللہ کا حکم ہے جلوس نکالنا۔ کب؟ 3 شعبان، ولادت روز امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے حکم دیا، جبریل 1000 فرشتوں کو لو اور جا کر نبی کو، میرے نبی کو ان کے نواسے کی مبارکباد دیتے چلو۔ کس کی؟ صفت رسول، نبی کے نواسے کی۔ آج حسین کا نام، دیکھیے دین مکمل ہوا ہے کس کے بعد؟ علی کی ولایت کے بعد، جب اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو تمام کر دیا۔ اللہ نے آج آؤ دین تمام کر دیا، ختم ہو گیا۔ کب؟ جب علی کی ولایت کا، اتنا بڑا دن ہے عید اکبر، لیکن
علی کی ولایت کے بعد یا علی کی ولادت کے بعد اللہ جمعہ نہیں ہے. اللہ نے اتنی خوشیاں نہیں منائی جتنی امام حسین علیہ السلام کے اوپر منائی. کب؟ جبریل جاؤ فرشتوں کو لے کر جاؤ، 1000 فرشتوں کو لو اور جاؤ. کہاں؟ زمین پر. کیوں؟ رسول کو ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کرو. آپ نے کبھی سنا کہ اللہ نے کبھی کسی فرشتوں کا آپس پیدا کیا ہو کہ تم بس بیٹھے رہو، ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تم بیٹھے رہو؟ نہیں. اللہ نے ہر فرشتوں کو کسی نہ کسی عبادت کے لیے خلق کیا. تمہیں سجدہ کرنا ہے پڑے رہو سجدے میں، میرا سجدہ کرو. تم رکوع کر رہے کرتے رہو، تم تحلیل کر رہے کرتے رہو، تم تسبیح کر رہے کرتے رہو. یعنی اللہ نے کسی فرشتوں کو آپس نہیں پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی عبادت کے لیے رکھا. تم سجدے میں سجدے کرتے رہو، میری عبادت کرتے رہو. اللہ نے کسی کی عبادت کسی کو آپس نہیں بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. لیکن جب اللہ نے حسین کی ولادت کے بعد، حسین کی ولادت کے روز امام حسین علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن روضہ رسول کے پاس، رسول کے گھر فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ مبارکباد دے کرو. اس کا مطلب حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے اللہ نے اپنی عبادت چھڑوا کر زمین پر بھجوا دیا. جب کہا ہوگا نا کہ جاؤ، انہوں نے عبادت چھوڑی ہوگی کہ نہیں چھوڑی ہوگی؟ اپنی عبادت کو چھڑوا کر حسین کے در پر بھیجا. اب یہاں پر دو گوشے نکلتا ہے زمانے کے بعد، لیکن اعتراض کی بات ہو جاتی ہے. دیکھیے، ایک ہے عزاداری اور ایک ہے نماز. یہ دونوں ہمارے لیے پلر ہیں. اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو سمجھیے آپ ڈگمگا جائیں. یہ دونوں ہمارے لیے پلر ہیں، عزاداری بھی ہے اور نماز بھی ہے. بغیر عزاداری کے نماز نہیں ہے اور بغیر نماز کے عزاداری نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے درمیان فرش ادا بھی ہے اور ہمارے درمیان بھی مصلی بھی ہے. اور الحمدللہ دونوں جگہ جاتے ہیں، فرش ادا پر بھی آتے ہیں اور فرش محفل پر بھی آتے ہیں اور مصلی پر بھی جاتے ہیں. بس دونوں میں آنے میں ایک فرق ہے. اور فرق اتنا ہے کہ جب فرش ادا پر آتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور مصلی پر جاتے ہیں تو حسین خوش ہوتا ہے. اتنا فرق ہے. تو دونوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے وقت آ گیا تو یہ وقت ہونا چاہیے، تو نماز کا وقت ہو رہا ہے تو مجلس کا وقت ہو رہا ہے. یہ سب انسان، ہاں پابندی اچھی بات ہے لیکن اتنی بھی پابندی نہیں کہ اگر مجلس ہو رہی ہے تو مجلس کو ختم کریے. تھوڑی سی تاخیر، قضا تو نہیں ہو رہی ہے نا، قضا تو نہیں ہو رہی ہے نا. امام حسین علیہ السلام مسجد میں گئے، نبی کہاں تھے؟ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سوار ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے اجازت تو نہیں، چادر کے نیچے جا رہے تو اعتقاداً نہیں ادخلنا معاک، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ ہم چادر میں داخل ہو جائیں؟ حدیث کے ساتھ یعنی چادر کے نیچے اپنے باپ کا گھر، اپنی ماں کی چادر، رسول نانا ہے وہ جاتے، بھائی باپ کا گھر ہے، ماں کی چادر ہے، وہ جاتے نبی کے ساتھ، لیکن نہیں، اجازت مانگی. کیوں؟ اتاذن لی ان ادخل معک، یا رسول اللہ نانا اجازت ہے میں چادر کے اندر آؤں. نیچے یہاں تو اجازت مانگ رہے ہیں اور وہ سجدے کے لیے میں رسول مسجد کے اندر ہے، وہاں اجازت نہیں مانگ رہے. آپ مجھ سے نبی کا سوال ہو رہا ہے، وہاں نہیں اجازت مانگی اور گھر کے اندر اجازت مانگ رہے ہیں. اللہ، اہل بیت، صحابہ، سب سے پہلے اللہ، پھر نبی، پھر اہل بیت، پھر صحابہ. توجہ فرمائیے، یہ چاروں ایک ساتھ ایک مسجد میں. گھر اللہ کا تھا، نبی سجدے میں تھا، اہل بیت اس پر سوار تھے، پیچھے صحابہ تھے. توجہ فرمائیے، پیچھے صحابہ تھے، اب پشت نبی پر حسین سوار ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہتے ہیں کہ ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اتنا. لیکن جیسے ہی رسول نے چاہا کہ سر اٹھائے، وہی آ گئی، رسول خبردار، سر سجدے سے اٹھانا نہیں ہے گا. کیوں؟ حسین سوار ہے. اب جب تک حسین نہ اترے نہ اٹھائیے گا. اب صحابہ، اچھا کچھ دل میں خرافات ہوتی ہے، کچھ اگر بار 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 ریپیٹ ہونے، مثال کے طور پر آپ سی ڈی لگائیے یا ٹی وی میں دیکھیے، بار بار ریپیٹ ہونے لگے تو بار بار آپ آف کریں گے آن کریں گے، آف کریں گے آن کریں گے. کہیں اگر روم کے باہر ہے فوراً آگے دیکھیں گے کیا ہو گیا. صحابہ بھی یہی معاملہ تھا. جب رسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو صحابہ کے دل میں کھلبلی مچی. آخر رسول کو ہو کیا گیا، دیکھیں تو ذرا کیا ہوا. اب جب اٹھا کے دیکھا، اچھا حسین سوار ہے، سجدے میں سر رکھ دیا.
پھر رسول سبحان اللہ. اب دوسرے نے پھر دوسرے کو نہیں ماری. اب تم دیکھو ذرا وہ نہیں مارنے کا. جب انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا پشت نبی پر حسین سوار ہے, انہوں نے پھر رکھ لیا. اس کا مطلب پہلا سجدہ تو اللہ کا تھا, جب بار بار رکھ رہے تھے تو حسین کا سجدہ تھا. اب رسول بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ. تاریخ کے کہتے ہیں 70 سے 72 مرتبہ رسول نے سبحان اللہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. اب اتر جائیں کیونکہ رسول کو سخت پہلا تھا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا. اب رسول انتظار میں تھے کہ وہی آئے تو میں اتروں, وہی آئے تو میں اٹھاؤں, وہی آئے تو میں اٹھاؤں. اب وہی انتظار تھی کہ جبریل جائے تو میں جاؤں, جبریل جائے تو وہی جائے, جبریل جائے تو میں جاؤں. ادھر جبریل انتظار کر رہے تھے وہی کا, وہی انتظار کر رہی تھی اللہ کے حکم کا, اور اللہ انتظار کر رہا تھا کہ حسین اترے تو میں حکم میں جا دوں. ایک سلام پڑے پر محمد بہت ناز یہ حسین تھا جو مجھ نبی پر سوار خیر. تو 3 شعبان اب اللہ نے جبریل سے کہا ایسا ہے فرشتوں کی انجمن لو اور جاؤ. کہا نبی کے گھر نواسے کی مبارکباد پیش کرو. چلے پوری اتفاق سے ایک جزیرہ پر واقعہ سنا ہوا ہے, بس ایک نئی تاریخ شاید آپ کے لیے ہو. ایک جزیرہ پر ایک فرشتہ بالوں پر جسے توڑے گئے, چھین لیا تھا اللہ نے, پڑا ہوا تھا 7 برسوں سے پڑا, صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا. گنہگار نہیں تھا, گنہگار کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہوتا. گنہگار بس اللہ نے کوئی کام کہا تھا اس نے تاخیر کر دی, تاخیر کری نہیں, اللہ نے بالوں پر چھین لیا تھا اور چھوڑ دیا تھا جاب کرتے رہنے کی عبادت. جب اس کی لفظ تک پوری لمبی قطار دیکھی فرشتوں کی تو جبریل سے پوچھا قیامت آ گئی کیا؟ کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم نبی کے گھر جا رہے ہیں, ان کے گھر نواسے کی ولادت ہوئی, اسی کی مبارکباد پیش کریں. جیسے ہی کہا فوراً فطرت نے کہا مجھے بھی لے چلو. مجھے بھی کیوں, سمجھ گیا تھا کوئی بڑی ہستی دنیا میں آئی ہے, اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو. 7000 برسوں سے پڑا تھا, لیکن کیا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی. اور کیا دعا نہیں مانگ رہا ہوگا, پروردگار دے دے مانگ رہا ہوگا. 7000 برسوں سے مانگ بھی رہا تھا لیکن نہیں آ رہا. جب اس نے کہا اتنی بڑی فرشتوں کی قطاریں, اس کا مطلب کوئی بڑی ہستی آئی. فوراً جبریل سے کہا مجھے بھی لیتے چلو. اللہ کو حکم تھا, لالا اس کو اپنے پیٹ پہ لے آئے. سارے فرشتے قطار بنا کے رسول کے در ایک ایک بار آئے اللہ کی جانب سے مبارکباد سے, ایک ایک چلتے جب جبریل کی باری ہے, جبریل نے بھی یا رسول اللہ ایک اور فرشتہ لایا, عطا الہی کا شکار ہو گیا تھا, بالوں پر چھین گئے تھے, وہ آپ کے پاس آیا ہے, وہ پڑا ہوا ہے. اچھا کیا چاہتے ہیں؟ دعا کرنا چاہتے ہیں. فرشتوں حسین کے جھولے سے آگوش میں حسین ہے, آگوش رسول میں حسین ہے. یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ حسین کے ہاتھ سے مس کر دوں, حسین کے جسم سے مس کر دوں, کچھ نہیں کہا. بلکہ تاریخ بہار الانوار کی روایت ہے کہ رسول نے کہا کہ حسین کے جھولے سے مس کرو, حسین کے گہوارے سے مس کرو. اب میرے پاس ذہن میں سوال آیا کہ رسول نے گہوارے سے کیوں مس کروایا؟ بھائی عطا الہی کا شکار تھا, 7000 سے جزیرے میں پڑا ہوا تھا, دعائیں مانگ رہا ہوگا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. لیکن جب آج حسین کے در پر آیا, روزے ولادت حسین کے در پر آیا, رسول کے در پر آیا, تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا گنہگار تھا لاؤ حسین کے جھولے سے مس کرا دو, بلکہ حسین کے جسم سے مس کرا دو. بلکہ رسول نے کیا کہا, کہوارے حسین سے مس کرا دو. شاید یہ وجہ رہی ہوگی کہ حسین رسول نے اس لیے کہا کہ آج تو حسین ہے, اگر جس
حسین کے گہوارے سے. کیوں؟ جب اللہ کا گنہگار حسین کے گہوارے سے گناہ معاف ہو جائے تو ہم جیسے گناہگار حسین کے تابوت سے اگر مس کر لیں, اپنی حاجات کو حسین سے نہ بیان کریں تو کس سے بیان کریں؟ مس کر دیا. اب جیسی مس کیا بہترین بالوں پر, اب پھپا بالوں پر پڑھایا اور کہتا جا رہا انا عتیق الحسین, انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. پھر اپنے جنون میں, اپنے آغوش میں, اپنی عقل میں, اپنی علانیت میں کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. میں حسین میں کہوں گا فجروس ابھی 7,000 سال سے جزیرے میں پڑے تھے, ابھی بھی تمہیں ہوش کے ناخن نہ آئے, پھر تمہیں غرور آ گیا ہے, ابھی پھر حسین ایک مرتبہ اگر اللہ نے چھین لیا تو اب کی تمہیں بالوں پر نہیں ملے گا. تو شاید فجروس کہے کہ دیکھو وہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے چھین لیا, حسین دے دیتا ہے تو واپس نہیں دیتا ہے. یہ حسین نے عطا کیا ہے, حسین جسے دے دے. یہ گنہگار کس کا تھا؟ بس آخری بات, گنہگار کس کا تھا؟ اللہ کا. جرم کس کا کیا تھا؟ اللہ کا. مجرم کس کا تھا؟ اللہ کا. کہاں کا جرم تھا؟ آسمان کا. اور بیل کہاں سے ملی؟ زمین میں. سپریم کورٹ کا مجرم تھا, لیکن کہاں سے بیل ہوئی؟ اہل بیت کے گھر سے. حسین, توجہ فرمائیے گا, اللہ کا مجرم تھا لیکن حسین نے معاف کرایا. سینکڑوں روایتیں دکھا دے کہ اگر اللہ کا گنہگار ہو تو اہل بیت معاف کر دیتے ہیں. کوئی ایک روایت دکھائیے کہ حسین کا گنہگار ہو اللہ نے معاف کیا ہو. اللہ حسین کے گنہگاروں کو معاف نہیں کرتا ہے. تاریخ میں ہے الدمۃ الثاقبہ کہ جناب موسیٰ سے اللہ سے باتیں کرتے تھے طور پر جا کے, اور لوگوں کی فرمائشوں کو پورا کرواتے تھے. لوگ گناہگار تھے, ان کے گناہ کو بخشواتے تھے, مریض تھے ان کو علاج دوا کروا دیتے تھے, سب کچھ کرواتے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا دیکھو موسیٰ, تم سب کے جو یہاں پر میرے لیے سفارش لے کر آتے ہو, کبھی قاتل حسین کی سفارش لے کر نہ آنا میرے پاس. اگر قاتل حسین کی سفارش لاؤ گے میں رد کر دوں گا. کیوں؟ اللہ حسین کے ناز کرتا تھا, ناز برداری کرتا تھا, اس لیے کرتا تھا وہ. توجہ فرمائیے, اتنا پسند تھا. بس آخری جملہ, اور اللہ کو اتنا حسین پسند تھا, اتنا پسند تھا, اتنا پسند تھا کہ اس نے قرآن میں ایک آیت ارشاد فرمائی. بھائی اسی آیت کے ذیل میں اپنی محفل کو تمام کروں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. اب بتائیے اگر کوئی اللہ پر احسان کر دے تو اللہ کا احسان کیا بنتا ہے؟ قیامت تک احسان کرے گا نہیں کرے؟ اہل بیت نے ہر مقام پر اللہ پر احسان کیا. کب دین و شریعت بچانے کی بات آئی, اپنی گردن تک اڑوا دی ہے, اپنا کنبہ تک اڑوا دیا, سب کچھ لٹا دیا. کیوں؟ دین خدا میں اللہ کا دین بن جائے. کربلا کا میدان, آخری سجدہ, حسین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور ادھر شمر کا خنجر چل رہا. کیوں؟ جاتے جاتے دنیا سے جا رہے, اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے جا رہے, سر سجدے میں ہے. اس کا مطلب اب اللہ کا احسان یہ ہے کہ حسین نے ساری زندگی اللہ پر احسان یہ کیا کہ دین شریعت کو بچایا, دین محمدی بچایا, اسلام کو زندہ کر دیا. کب؟ سجدے میں آ کے آخری سجدے تک, آخری لمحات میں بھی یا اللہ اللہ کہتے چلے گئے. اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اللہ رہے گا تب تک حسین کا ذکر رہے گا. اب یہ جو پوری دنیا میں مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں, یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ امام حسین کا احسان ہے. جو کربلا میں احسان یہ ہے کہ نمازوں کا زندہ ہونا یہ حسین کے آخری کی نشانی ہے, اور فرش اعظم پر مومنین کا جانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرے حیدر, آواز بلند نعرے سلوات. اللہ نے حسین کے ناز کے لیے اٹھائے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہمارے گھرانے میں ایسے قبیلے میں دیا کہ جس قبیلے کے رہبروں نے ہمیں جینا بھی سکھایا اور ہمیں مرنا بھی سکھایا, جن کی خوشی میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور جن کے غم میں ہم
غمگین. بس انہیں جملوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے معبود. اور جیسے پرانے بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا کہ جب کسی بادشاہ کی کوئی ولادت ہوتی تھی تو پرجا آتی تھی اور بادشاہ جو اٹھاتا تھا دے دیتے تھے. آج کائنات کے امیر مولا غدیر کے آج بیٹے حسین ابن علی جو دین و شریعت کا محافظ تھا, جس نے دین و شریعت بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, آج اس حسین کی ولادت ہے. اور باب الحوائج, یوں تو ہمارے سارے امام باب الحوائج ہیں, لیکن جو لقب مولا عباس کو ملا باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ, آج ان کی بارگاہ میں ولادت کی شب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن گزرا. ہمارے پاس آپ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بس ہم آپ کی بارگاہ میں یہ کر سکتے ہیں کہ 2 فتن 5 مرتبہ بابا سے بلند سلام پڑھ کر مولا عباس کی بارگاہ میں اور مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ قبول فرمائیں. اللہم میرے معبود جو واسطہ ہے بحق زہرا ابیہا اور مولا حسین باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے وسیلے سے میرے معبود جتنے حضرات اس وقت یہاں محفل میں بیٹھے ہیں یا وہ جو باہر محفل کو سماعت فرما رہے ہیں, ان کی تمام میری حاجات پورا فرمائیں. میرے معبود ہم بہت گنہگار ہیں. آج مولا عباس باب الحوائج کے صدقے میں ہم اپنی چوری کو تیری بارگاہ میں پھیلا کر دعا کرتے ہیں. میرے معبود جس طریقے سے ہم اس وقت یہاں محفل کر رہے ہیں, اسی طریقے سے سرزمین کربلا بین الحرمین میں بیٹھ کر مولا عباس مولا حسین کی محفل میرے معبود ہم بہت گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو بخش فرما دینا. میرے معبود تجھے واسطہ ہے مولا عباس کی بارگاہ میں بالخصوص جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمارے روزی میں رزق میں ترقی عنایت فرما دینا. میرے معبود جس طریقے سے اس وقت ہم نے اور جن حضرات نے اس محفل میں اپنا جس طریقے سے بھی تعاون فرمایا ہے, جن کمیٹی میں, انجمن کی کمیٹی نے, جن برادران نے اپنا جس طریقے سے بھی اس محفل میں انتخاب کرنے کے لیے اپنا تعاون فرمایا, پروردگار ان کی جھولیوں کو آباد کرنا, ان کے روزی میں رزق میں ترقی عنایت فرما دینا, جو کوئی بے اولادوں کو اولاد سارے عنایت فرما دینا. میرے معبود ہم بہت گنہگار, ہمارے گناہوں کو بخش فرما دینا. پروردگار جو کوئی مریض ان کو شفا کلی عنایت فرما دینا. اے باب الحوائج آپ کے دونوں بازو ختم ہو چکے ہیں, لیکن جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے آپ ان کے بازوں سے, اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر جب جناب عباس کے ذریعے سے جناب زہرا جائیں گی اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہوں, اس وقت جناب زہرا کہیں گی کہ میں اپنے بیٹے عباس کے 2 بازو لائی ہوں جو رونے والوں کے لیے ان کی شفاعت کراؤں گا. آج مولا عباس کے بازو کے وسیلے سے پروردگار ہماری جھولیوں کو آباد کر دینا, ہمارے رزق میں روزی میں ترقی عنایت فرما دینا. جو کہ بے روزگار کے روزی میں عنایت فرمانا, جو برسر روزگار کے روزی میں وسعت فرما دینا. پروردگار تیری بارگاہ میں بالخصوص ہوا یہ ہے کہ ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرمانا, اور بالخصوص دعا پروردگار جلد جناب سیدہ کے روضے کی تعمیر فرما دینا, اور ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمانا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ پھر میں اپنی جانب سے, آپ حضرات کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام اور باب الحوائج مولا عباس کی ولادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہناز بیگم ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہیں, آپ ان کے حق میں دعا کر دیجیے. اما یجیب المضطر اذا دعاه الشفع السوء, اما یجیب المضطر